الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العظيم. گرامی قدر سامعین کرام، قرآن مجید کے 5ویں پارے کی یہ آیت ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. اس آیت میں بہت اہم سبق ہے، بہت ضروری سبق ہے. اچھے آدمی سے، نیک آدمی سے، سچے آدمی سے دوستی کرنا چاہیے. اچھے آدمی کا ساتھ پکڑنا چاہیے. اچھے آدمی کے پاس اٹھنا بیٹھنا چاہیے. اچھے آدمی سے تعلق قائم کرنا چاہیے. یہ مثال تو بہت مشہور ہے گاؤں میں، دیہات میں، کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا. خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو جس کے ساتھ رہے گا اسی کا رنگ پکڑے گا، اسی کا اثر قبول کرے گا. ایک آدمی نمازی آدمی کا ساتھ پکڑے گا تو نمازی بنے گا. روزے دار آدمی کا ساتھ پکڑے گا تو روزے دار بنے گا. اور دوسرا آدمی جھوٹ بولنے والے کا ساتھ پکڑے گا تو جھوٹ سیکھے گا. کسی چور کا ساتھ پکڑے گا تو چوری کرے گا، چور بنے گا. اسی کو فارسی کے شعر میں کہا گیا ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کند. صالح آدمی کی صحبت، صالح آدمی کی صحبت تجھ کو صالح اور نیک بنا دے گی. صحبت طالح ترا طالح کند. برے آدمی کی صحبت تجھ کو برا بنا دے گی. جیسے آدمی کا ساتھ پکڑیں گے ویسے ہی ہو جائے گا. اچھا بننا ہے تو اچھے آدمی کا ساتھ پکڑیں، اور برا بننا ہے تو برے آدمی کا ساتھ پکڑیں. کوئی موٹر سائیکل کا مستری بننا چاہتا ہے تو موٹر سائیکل مستری کا ساتھ پکڑ لے، اس کے پاس آئے جائے، اس کے پاس رہے اور سیکھے تو وہ بھی مستری بن جائے. خلاصہ یہ ہے کہ اچھے آدمی کا ساتھ پکڑنا چاہیے. اچھے آدمی کا ساتھ پکڑنے سے آدمی میں اچھائی آئے گی، اور برے آدمی کا ساتھ پکڑنے سے برائی آئے گی. آج کل جو ہمارے بچے اور جوان لوگ خراب ہو جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ اچھے آدمی کا ساتھ نہیں پکڑتے. اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے، اچھے لوگوں سے دوستی نہیں کرتے، برے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، برے لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، برے لوگوں کا ساتھ پکڑتے ہیں اور برے ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں. جب ایک دم بگڑ جاتے ہیں تب ان کے ماں باپ آتے ہیں مولانا صاحب کے پاس، حافظ صاحب کے پاس، قاری صاحب کے پاس، اور شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بالکل بگڑ گیا. اب ہم کیا کریں، کہنا نہیں مانتا، ہماری ایک بات نہیں سنتا، ہمیں جواب دیتا ہے پلٹ کر،
ہمیں سخت باتیں بھی کہتا ہے، ایسا کچھ کریے کہ ہمارا بیٹا ٹھیک ہو جائے، اچھا ہو جائے، کوئی تعویذ لکھ دیجیے، پانی دم کر دیجیے۔ بھلا بتائیے کہ کوئی مشین بگڑ چکی ہو، وہ صرف پھونکنے سے اور پانی دم کرنے سے اب ٹھیک ہو جائے گی؟ اب ضرورت یہ ہے کہ وہ مشین مستری کے پاس جائے اور مستری اس کو بنائے جو اس کا جانکار ہے، جو اس کا ماہر۔ بچپنے سے ہمارا بچہ بگڑتا رہا، جب چھوٹا تھا تب سے لے کر 20 سال 25 سال 30 سال تک وہ بگڑتا رہا۔ اب جب ایک دم بگڑ گیا، خراب ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ خراب ہو گیا، اب اس کے لیے دعا کر دو، اس کے لیے تعویذ بنا دو۔ اس کے بنانے کا طریقہ تو یہ تھا کہ بچپن سے اس کو اچھے لوگوں کے ساتھ کرنا چاہیے، اچھی تعلیم حاصل کرے، اچھی جگہ تعلیم حاصل کرے، اچھے لوگوں سے ملے، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھے، اچھے لوگوں کے ساتھ آئے جائے، تب اس کی زندگی اچھی بن جائے۔ اور خراب لوگوں کے ساتھ جو دن بھر گالیاں دیتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، گھومتے ہیں پھرتے ہیں، کچھ کام کاج نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا بچہ رہے گا تو وہ بھی خراب ہوگا۔ بننے اور بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ جو کچھ بننا ہے ایسے ہی آدمی کے پاس پھر اٹھے بیٹھے اور جائے، ایسے آدمی سے تعلق قائم کرے اور دوستی قائم کرے۔ جوان اور بوڑھے لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ اگر وہ اپنے اندر اچھائی لانا چاہتے ہیں تو اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں۔ اگر آپ پنکھے کے نیچے بیٹھیں گے تو ہوا ملے گی، اور آگ کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو گرمی لگے گی۔ اچھے آدمی کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو اچھائی مل جائے گی، برے آدمی کے پاس بیٹھیں گے تو برائی مل جائے گی۔ اپنے اندر اچھائی لانے کے لیے، خوبی لانے کے لیے، بھلائی لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اچھے آدمی کا ساتھ پکڑے۔ میں نے قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی ہے، اس آیت میں چند لوگوں، چند جماعتوں کا نام لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ لوگ اچھے ساتھی ہیں، یہ لوگ بہت اچھے ساتھی ہیں، بہت عمدہ ساتھی ہیں۔ وہ کون لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ بہت اچھے ساتھی ہیں، بہت اچھے دوست ہیں؟ ان میں سے پہلے لوگ جو ہیں وہ انبیاء کرام من النبیین، انبیاء کرام، نبی جو اللہ کا پیغام بندوں کے پاس تک پہنچاتے ہیں، جن کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، فرشتہ اللہ کا کلام لے کر، اللہ کا حکم لے کر جن کے پاس آتا ہے، وہ انبیاء کرام دنیا سے سب تشریف لے گئے، دنیا سے سب تشریف لے گئے اور نبیوں کے آنے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اس لیے اب ان سے ملاقات تو یہاں نہیں ہو سکتی، ان کے پاس حاضری نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے جو کچھ بتایا ہے ان کی باتیں موجود ہے، ان کا عمل موجود ہے، ان کا کردار موجود ہے، ان کی زندگی موجود ہے۔ دوسری جماعت صدیقین کی ہے، یعنی اولیاء اللہ کی، اولیاء اللہ کی۔ یہ صدیقین وہ لوگ ہیں جو دین کے عالم ہوتے ہیں، دین کے ماہر ہوتے ہیں، دین کے جانکار ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ انہیں ولی کہا جاتا ہے، یہ اللہ کے دوست۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سنو اللہ کے دوست، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، یہ اللہ کے جو دوست ہیں ان کی ایک پہچان یہ ہے اور ان کے لیے یہ انعام ہے کہ حشر کے میدان میں ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور یہ لوگ غمگین نہیں ہوں گے۔ جب سارے لوگ پریشان ہوں گے، حشر کے میدان میں حساب کتاب دینا ہوگا،
ایسے وقت میں بھی یہ لوگ بہت آرام سے رہیں گے، بہت سکون سے رہیں گے۔ تو دوسری جماعت اولیاء کرام کی ہے، علماء کرام کی ہے۔ یہ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے ساتھی، ان کا ساتھ پکڑنا چاہیے، ان سے دوستی کرنی چاہیے، ان سے ملنا جلنا چاہیے، خود ان کے پاس جائے، ان کو اپنے پاس بلائے، بچوں کو ان کے پاس بھیجے، بچوں کو ان سے تعلیم دلائے، تو پھر زندگی میں بہت کچھ حاصل ہو جائے۔ والصدیقین والشہداء، اور ایک جماعت مسلمانوں کی وہ ہے جو اللہ کے لیے جان دے دیتی ہے، جو اللہ کے لیے جان دے دیتی ہے، اس کو اللہ سے اتنی محبت ہے، اللہ کے رسول سے اتنی محبت ہے، اللہ کے دین سے، قرآن مجید سے، حدیث پاک سے اتنی محبت ہے، اتنا لگاؤ ہے کہ ضرورت پڑنے پر اللہ کے لیے وہ جان دے دیتے ہیں۔ تو ایسے اچھے لوگوں کا ساتھ کوئی پکڑتا ہے تو وہ بھی اچھا بن جائے گا۔ چوتھی جماعت صالحین کی، یعنی وہ لوگ عالم تو نہیں ہیں لیکن دیندار اور پرہیزگار، عالم لوگوں سے پوچھ کر ان کے پاس آتے جاتے سن کر باتیں سیکھ لی اور اس پر عمل کیا، دیندار، پرہیزگار، متقی ہو گئے، صالح اور نیک ہو گئے۔ ان کے پاس اٹھیں گے بیٹھیں گے تو بھی انشاءاللہ اچھے اور نیک ہو جائیں گے۔ یہ چار جماعتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ چاروں لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِیقًا، یہ بہت عمدہ دوست ہے، بہت پیارے دوست ہیں، بہت اچھے رفیق ہیں۔ اور فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم، ان پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، ان کو بہت انعامات سے نوازا ہے، ان پر اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے بڑے پیارے اور بڑے محبوب بندے، ان کا مقام و مرتبہ بڑا اونچا، ان کی حیثیت بہت زیادہ ہے۔ لیکن ہم سوچتے ہیں کہ یہ لوگ بھی تو ہماری ہی طرح ہی انسان ہیں، ان کے پاس بھی وہی ہاتھ پاؤں ہیں جو ہمارے پاس ہے، یہ بھی اسی طرح چلتے پھرتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں جیسے ہم لوگ چلتے پھرتے اور کھاتے پیتے ہیں، تو پھر ان کی حیثیت کیسے بڑھ گئی؟ ان کی حیثیت اس وجہ سے بڑھ گئی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کہنا مانا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانا، اس لیے ان کی حیثیت بڑھ گئی، اس لیے ان کی حیثیت بڑھ گئی۔ ہماری اولاد میں سے جو ہمارا کہنا مانے، ہم اس سے خوب محبت کرتے ہیں، خوب لگاؤ رکھتے ہیں۔ حکومت کے اہلکاروں میں جو لوگ حکومت کی بات خوب مانتے ہیں، حکومت ان کو خوب نوازتی ہے، حکومت ان کو بڑے بڑے عہدے دیتی ہے اور ان کو ترقی دیتی ہے۔ تو یہ دیندار، پرہیزگار، شہداء، صالحین، اولیاء، علماء، انبیاء اللہ کی مانتے ہیں اور خوب مانتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے بتایا ہے اس پر عمل کرتے، اس پر چلتے ہیں۔ یہ صالحین اور یہ شہداء اور یہ علماء انبیاء کرام کی خوب اطاعت کرتے ہیں، خوب پیروی کرتے ہیں اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی بڑی حیثیت۔ اور اگر اس طرح سے سمجھ میں نہ آئے تو اس طرح سے سمجھ لینا چاہیے، اس کو میں مثال سے آپ کو سمجھائے دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے، ہم لوگ قرآن مجید رحل پر رکھ کر پڑھتے ہیں۔ رحل تو ایک لکڑی کی چیز ہے، قرآن مجید کاغذ میں لکھا گیا ہے، سیاہی سے لکھا گیا ہے، دستیوں کے درمیان قرآن مجید ہے، قرآن مجید کو ایک بستے میں باندھا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کی وجہ سے جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، اس لکھے ہونے کی وجہ سے ہم لوگ اس کاغذ کو بھی چومتے ہیں، اس دستی اور بستے کو بھی سینے سے لگاتے ہیں اور اس رحل کو بھی سینے سے لگاتے ہیں جس پر قرآن مجید رکھا جاتا ہے۔ رحل تو لکڑی کی ہے، لکڑی کا تختہ اور کرسی بھی ہوتی ہے، لیکن اس کی وہ عزت و قدر ہمارے دل میں،
لیکن جو لکڑی رحل بنا دی گئی قرآن مجید رکھنے کے لیے، چاہے ایک دن بھی اس پر قرآن مجید نہ رکھا گیا ہو، اس کی ہمارے نزدیک بہت حیثیت ہے، بہت قدر ہے۔ اتنی قدر ہے کہ ضرورت پڑے گی تو اس کے لیے ہم اپنی جان دے دیں گے، اس کی بے عزتی یا اس کی توہین گوارا نہیں کریں گے۔ تو لکڑی بیچاری تو بے جان ہے، کاغذ بے جان ہے، دفتی اور بستہ بے جان ہے، لیکن قرآن مجید سے اس کا تعلق ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت ہمارے اور آپ کے دلوں میں ڈال دی، اس کی عظمت ہمارے اور آپ کے دلوں میں ڈال دی۔ اور یہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، یہ قرآن مجید کو اپنے سینے میں اتار لے، حافظ بن جائے، اس کا معنی اور مطلب سمجھ لے، یاد کر لے، عالم بن جائے، تو پھر اس کی حیثیت کتنی بڑھ جائے گی، اس کا مقام کتنا بڑھ جائے گا۔ جب لکڑی اور بے جان چیزوں کی حیثیت اتنی بڑھ رہی ہے قرآن مجید کی وجہ سے، تو اس انسان کی حیثیت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ ایمان والے کی، مسلمان کی، جو قرآن مجید کا حافظ ہو جائے، عالم ہو جائے، اس کی حیثیت بہت بلند بالا ہو جائے گی۔ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک قرآن تو وہ ہے جو خاموش ہے، بول نہیں سکتا ہے، اور حافظ قرآن بولتا ہوا قرآن، حافظ قرآن جو ہے وہ بولتا ہوا قرآن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا، ھذا القرآن ساکت، ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ یہ قرآن جو کتابوں میں لکھا ہے یہ تو چپ چاپ رہتا ہے، خود بولتا نہیں۔ وَنَحْنُ قُرْآنٌ ناطق، اور ہم لوگ یعنی حافظ قرآن ایسے قرآن ہے کہ جو بول سکتے۔ تو حافظ قرآن کسی اعتبار سے کسی درجے میں بولتا ہوا قرآن مجید، جس طرح سے رحل کی اور قرآن مجید کی اور اس کے بستے کی اللہ تعالیٰ دل میں محبت ڈالتے ہیں، ایسے ہی حافظ قرآن کی اور عالم دین کی بھی اللہ تعالیٰ دل میں محبت ڈالتے ہیں۔ آپ غور فرمائیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ، رمضان المبارک کا مہینہ، اس میں بھی صبح سورج نکلتا ہے اور شام کو سورج ڈوبتا ہے، اس میں بھی وہی دھوپ ہوتی ہے اور وہی ہوائیں چلتی ہیں، وہی سردی یا گرمی یا بارش ہوتی ہے۔ 11 مہینے جیسے ویسے رمضان کا مہینہ، لیکن رمضان کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے بڑی حیثیت دے دی اور 11 مہینوں کو وہ حیثیت حاصل نہیں۔ رمضان کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی حیثیت دے دی کہ فرض نماز ایک پڑھے اور 70 فرض کا ثواب لے لے، نفل پڑھے فرض کے برابر آپ ثواب لے لیں۔ اتنی زیادہ اس کی حیثیت بڑھا دی گئی۔ شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، بے نمازی لوگ بھی آسانی سے نماز پڑھنے لگتے ہیں اور روزہ رکھنے لگتے ہیں، روزہ جیسی مشکل سی چیز آسان ہو جاتی ہے۔ اس رمضان میں ایک رات آتی ہے جسے شب قدر کہتے ہیں، اس رات کی حیثیت اتنی زیادہ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 راتوں سے زیادہ اس کی حیثیت۔ رمضان میں ایک رات ہے جس کی حیثیت 1000 راتوں سے زیادہ۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اس میں بھی شام ہوتی ہے، سورج ڈوبتا ہے اور کچھ گھنٹے گزرتے ہیں، اس رات کو اتنی حیثیت اللہ تعالیٰ نے کیوں دے دی؟ کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو اتارا گیا، یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو اتارا گیا ہے۔ قرآن مجید کو اتارنے کی وجہ سے رمضان کے مہینے کو 11 مہینے پر فضیلت دے دی گئی، اس کی حیثیت بڑھا دی گئی، فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر کر دیا گیا، نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا گیا، اور اس رمضان میں جو رات شب قدر ہے اس ایک رات کو 1000 مہینے کی راتوں سے بڑھا دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس رات میں ہم نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن مجید کو ایک مرتبہ میں اتارا۔
قرآن مجید کو نازل کرنے کی وجہ سے اس رات کی حیثیت اتنی بڑھ گئی اور اس مہینے کا حیثیت اتنی بڑھ گئی، تو جس سینے میں یہ قرآن مجید اتر جاتا ہے اس سینے کی بھی حیثیت بڑھ جاتی ہے، جس سینے میں اس کا معنی اور مطلب محفوظ ہو جاتا ہے اس کی بھی حیثیت بڑھ جاتی ہے۔ تو جس طرح سے ہمیں قرآن مجید سے لگاؤ ہے، ایسے ہی ہمیں ایک حافظ قرآن سے لگاؤ ہونا چاہیے، ایسے ہی ایک عالم دین سے لگاؤ ہونا چاہیے۔ جب لگاؤ ہوگا تو اس واسطے سے جو چیز ملنی ہے وہ ہم کو ملے گی، اس واسطے سے ہمیں دین اسلام ملے گا، اللہ کا کلام ملے گا، نبی کی حدیثیں ملے گی، نماز اور روزہ سیکھنے کو ملے گا، زکوٰۃ اور حج کے مسائل معلوم ہوں گے، تلاوت قرآن ہمیں معلوم ہوگا، ماں باپ کی خدمت نصیب ہوگی، اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق ہوگی، اور بہت کچھ دولتیں ہمیں اس راہ سے نصیب ہوگی۔ لیکن اگر اس طبقے کی ہمارے دل میں قدر نہ ہو، ہمارے دل میں محبت نہ ہو، ہمارے دل میں عظمت نہ ہو، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا نہ ہو، ان سے ملنا جلنا نہ ہو، ان کے پاس آنا جانا نہ ہو، ان کو بلانا نہ ہو، تو پھر ہم اس دولت سے محروم رہیں گے، ہم اس دولت سے محروم رہیں گے۔ سونا لینا ہے تو سونار کے یہاں لوگ جایا کرتے ہیں، پھل لینا ہے تو پھل والوں کے پاس جاتے ہیں، لکڑی کی ضرورت ہے لکڑی والوں کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ کا دین، اللہ کا قرآن، نبی کی حدیثیں، اچھی باتیں، سچی باتیں، یہ سب لینا ہے تو ہمیں عالم دین کے پاس، حافظ قرآن کے پاس، ان لوگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے اور ان لوگوں سے اس کو لینا چاہیے۔ یہ آسان سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر فضل فرماتے ہوئے یہ بتایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی مان لے اور رسول کی مان لے، اللہ کی مان لے اور اللہ کو مان لے اور رسول کو مان لے، تو وہ مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد اب وہ بہت زیادہ نفل اور بہت زیادہ نفلی نماز، نفلی روزے اور بہت زیادہ عبادتیں نہیں کر پا رہا ہے، لیکن فرض پڑھ لیتا ہے، واجبات ادا کر لیتا ہے، ضروری کام کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ احسان فرماتے ہوئے جنت میں اس کو نبیوں کا ساتھ نصیب فرمائیں گے، انبیاء کا ساتھ، علماء کرام کا ساتھ، شہداء کا ساتھ اور صالحین کا ساتھ، یعنی کبھی کبھی ان کی زیارت نصیب ہوگی، ان کی ملاقات نصیب ہوگی، ان کے پاس آنا جانا نصیب ہوگا جنت میں۔ وہ آدمی جو اللہ کو مان لیا، اللہ کے رسول کو مان لیا، عبادتیں بہت زیادہ نہیں کیا لیکن کچھ کیا، ضروری عبادتیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ دولت نصیب فرمائیں گے۔ یہ دولتیں ملا کرتی ہیں عالم سے اور حافظ سے اور مفتیان کرام سے، تو جن سے یہ دولتیں ملا کرتی ہیں ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا آنا جانا، اس کی برکت یہ ہوگی، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی ان کا ساتھ نصیب ہوگا۔ یہ بڑی قیمتی چیز قرآن مجید میں ہے، اور ہم لوگ برابر دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا سیدھا راستہ جن کو تو نے انعامات سے نوازا ہے۔ وہ یہی لوگ ہیں جن کا تذکرہ ہم نے کیا، انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ چار طبقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انعامات سے نوازا ہے۔ انہی کے راستے کی طلب ہم کرتے ہیں، انہی کا راستہ ہم لوگ نماز میں مانگتے ہیں، یا اللہ ان کا راستہ ہمیں عطا فرما، ان کا راستہ ہمیں عطا فرما، ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو ان کا راستہ ملے گا ان کے پاس بیٹھنے سے، ان کے پاس آنے جانے سے، ان سے محبت رکھنے سے، ان سے حسن ظن رکھنے سے، ان کو اپنے پاس بلانے سے، ان سے تعلق قائم کرنے سے، ان سے دوستی کرنے سے۔ جب ان سے گھل مل جائیں گے تو جس راستے پر یہ چل رہے ہیں وہ راستہ آپ کو بتائیں گے، اس راستے پر خود بھی چلیں گے، آپ کو بھی اسی راستے پر چلائیں گے، اور انجام یہ ہوگا کہ یہ بھی جنت میں پہنچیں گے، آپ کو بھی جنت میں پہنچ جائے گا۔ اور ہم یہ دعا مانگتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو برے ہیں۔ کون ہے؟ مغضوبی، جن پر اللہ کا غصہ اترتا ہے، جان بوجھ کر جو شرارت کرتے ہیں، دین اسلام کو ترک کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے ہمیں دور رکھیے۔
وہ یہودی ہے ایک نمبر پر، پھر ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ اور ایسے لوگوں سے ہمیں بچائیے کہ جو گمراہ ہو گئے، جان بوجھ کر تو شرارت نہیں کی لیکن ان کو غلطیاں لگ گئی، غلطیاں لگنے کی وجہ سے وہ بھٹک گئے۔ تو ہمیں راستہ چاہیے ان لوگوں کا، یعنی علماء کا، انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا، ہمیں چاہیے ان کا راستہ۔ وہ جو برے لوگ ہیں، جھوٹے ہیں، بے نمازی ہے، چور ہیں، بدماش ہیں، شریر ہیں، قاتل ہیں، غلط قسم کے لوگ ہیں، ان کا راستہ ہمیں نہ آتا، ان کے راستے سے ہمیں دور رکھ۔ تو جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں تو اس دعا کے موافق عمل کرنے کی ہمیں کوشش بھی کرنا چاہیے، اور وہ کوشش یہی ہے کہ ایسے لوگوں سے ملنا، ان کے پاس بیٹھنا، ان سے دعا لینا، ان سے مسائل پوچھنا، ان سے دین سیکھنا، قرآن سیکھنا، نماز سیکھنا، وضو سیکھنا۔ اس ترتیب پر چلیں گے تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو یہ راستہ عطا فرما دیں گے، اور یہ سیدھا راستہ ہے جس کے ذریعے ہم آسانی سے جنت میں پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو سمجھ نصیب فرمائے اور سنت و شریعت کے موافق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کرام کا جو راستہ ہے، انبیاء اور صدیقین اور شہداء کا جو راستہ ہے، صالحین کا جو راستہ ہے، اللہ تعالی ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان حضرات کی عظمت اور محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔